ایک دن ٹلو قریب کے ایک گاؤں میں میلہ دیکھنے گیا۔ میلے میں مٹھائیوں اور شربتوں کی دکانوں کی کیا کمی تھی۔ ادھر ٹلو بھی بڑا چٹورا تھا۔ اس نے ڈھیروں مٹھائی کھائی اور جگ بھر بھر کے شربت پیا۔ اتنا کھا پی کر اسے نیند آنے لگی۔ میلے میں سونے کی جگہ کہاں؟ خیر اسے ایک باغ نظر آیا جہاں سیبوں سے بھرے بڑے بڑے ٹوکرے رکھے تھے۔ خوش قسمتی سے ایک ٹوکرا خالی تھا۔ ٹلو جھٹ اس میں جا بیٹھا۔ تھوڑی دیر میں اس کی آنکھ لگ گئی۔ وہ ایسا بے سدھ سویا کہ شام ہو گئی، پھر رات ہو گئی، اسے پتہ ہی نہ چلا۔ آدھی رات کے وقت جب ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی، دو چور سیب چرانے باغ میں آئے۔ ان میں سے ایک بولا، جو ٹوکرا سب سے بھاری ہو وہی اٹھا کر لے چلتے ہیں، سیب اسی میں زیادہ ہوں گے۔ دوسرے نے کہا، بالکل ٹھیک۔ چور ٹوکرے اٹھا اٹھا کر ان کے وزن کا اندازہ کرنے لگے۔ ظاہر ہے سب سے بھاری ٹوکرا وہی تھا جس میں ٹلو سو رہا تھا۔ اندھیرے میں چوروں کو وہ نظر نہ آیا۔ وہ یہی سمجھتے رہے کہ ٹوکرے میں سیب ہیں۔ انہوں نے بڑی مشکل سے ٹوکرا اٹھایا، باغ سے نکلے اور ہانپتے کانپتے پسینے میں نہائے اپنے گاؤں کی طرف چل دیے۔ بوجھ اس قدر تھا کہ چلنا مشکل ہو رہا تھا۔ ٹوکرا جو ہلا جلا تو ٹلو کی آنکھ کھل گئی۔ اسے چوروں پر بڑا غصہ آیا کہ ایک تو انہوں نے اس کی نیند خراب کی اور دوسرے اسے اٹھا کر کسی اور گاؤں کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اس نے بدلہ لینے کی ٹھان لی۔ چور تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ اس نے چپکے سے ہاتھ بڑھا کر اگلے چور کے بال زور سے کھینچ لیے۔ ہائے مار دیا! چور نے بل بلا کر چیخ ماری اور اپنے ساتھی سے بولا، ارے یار تیرا دماغ تو نہیں چل گیا؟ میرے بال کیوں کھینچ رہا ہے؟ وہ یہی سمجھا کہ دوسرے چور نے اس کے بال نوچے ہیں۔ اس کا ساتھی ناراض ہو کر بولا، دماغ تو تمہارا خراب ہے، میں نے تو ٹوکرا اٹھا رکھا ہے، تمہارے بال میں کیسے نوچ سکتا ہوں؟ ٹلو کو ان کی تو میں سن کر بڑا مزہ آیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے ہاتھ بڑھا کر پچھلے چور کے سر پر اس زور سے پنجہ مارا کہ مٹھی بھر بال نوچ لیے۔ چور نے چیخ کر کہا، ہائے مر گیا، میرے سارے بال نوچ کر لے گئے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اگلے چور نے بگڑ کر کہا، بکواس مت کرو، یہاں اتنا اندھیرا ہے کہ سڑک تک نظر نہیں آتی اور میں نے دونوں ہاتھوں سے ٹوکرا اٹھا رکھا ہے، بھلا میں تمہارے بال کیسے نوچ سکتا ہوں؟ اور گالم گلوچ تک نوبت پہنچ گئی۔ ٹلو نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی روکی۔ اس کے پیٹ میں بل پڑے جا رہے تھے۔ 5 منٹ بعد ٹلو نے اگلے چور کے بال پکڑ کر اس زور سے جھٹکا دیا کہ وہ گرتے گرتے بچا۔ اس نے ٹوکرا چھوڑ دیا اور تیزی سے گھوم کر اپنے ساتھی کے 2-3 مکے ٹکا دیے۔ اس کے ساتھی نے بھی فوراً ٹوکرا چھوڑ دیا اور پل پڑا۔ اگلے ہی لمحے دونوں زمین پر پڑے نظر آئے، جہاں وہ ایک دوسرے کو گھوسے اور لاتے مار رہے تھے۔ آگے ڈھلان تھی۔ انہوں نے زیادہ ہاتھ پیر چلائے تو ڈھلان پر قرابازیاں کھاتے لڑکتے چلے گئے۔ نیچے پہنچ کر وہ الگ ہو گئے۔ اندھیرا اتنا تھا کہ انہیں ایک دوسرے کا پتہ ہی نہ چل سکا۔ یہ ہنگامہ ختم ہونے کے بعد ٹلو دوبارہ سو گیا اور صبح تک آرام سے سوتا رہا۔ ٹلو نے گدھے کو پڑھنا سکھایا۔ ٹلو مختلف اسکولوں میں جا جا کر خود کو بڑا عالم ظاہر کرتا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں جو اسے معلوم نہ ہو اور کوئی کام ایسا نہیں جو وہ نہ کر سکتا ہو۔ ایک روز ٹلو ایک شہر میں آیا۔ وہاں کے اسکول کے اساتذہ اور طالب علموں کو اس کے آنے کی خبر ہوئی۔ وہ اس سوچ میں پڑ گئے کہ اس کا امتحان کیسے لیا جائے۔ وہ اس سے کوئی بہت ہی ٹیڑھی بات پوچھنا چاہتے تھے۔ انہوں نے آپس میں کہا، ہم ہرگز یہ نہیں چاہتے کہ وہ ہمیں بھی اسی طرح بے وقوف بنا جائے جیسے وہ دوسرے اساتذہ کو بنا چکا ہے، اس لیے ہمیں کوئی ایسی چال چلنی چاہیے کہ اس کے چھکے چھوٹ جائیں۔ آخر انہیں ایک تدبیر سوجھی۔ انہوں نے ایک گدھا خریدا اور اسے ہانک کر اس سرائے میں لے گئے جہاں ٹلو ٹھہرا تھا۔ انہوں نے ٹلو سے پوچھا، کیا آپ اس گدھے کو پڑھا سکتے ہیں؟ ٹلو نے کہا، کیوں نہیں، لیکن یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ اسے پڑھانے میں بڑا وقت لگے گا۔ کتنا وقت لگے گا؟ ہیڈ ماسٹر نے پوچھا۔ میرا خیال ہے کہ 20 سال لگیں گے، ٹلو نے جواب دیا۔ اس نے سوچا کہ 20 سال خاصا لمبا عرصہ ہے۔ ممکن ہے اس عرصے میں ہیڈ ماسٹر کا انتقال ہو جائے، یا شاید خود میں ہی مر جاؤں، یا ہو سکتا ہے یہ گدھا ہی مر جائے اور میری بدنامی نہ ہو۔ ہیڈ ماسٹر نے ٹلو کی بات مان لی۔ ٹلو نے 20 برس تک گدھے کو تعلیم دینے کے بدلے 5000 روپے مانگے۔ ہیڈ ماسٹر نے اسے آدھی رقم دے دی
और आधी 20 साल बाद देने का वादा किया। जब हेड मास्टर और दूसरे असातिज़ा चले गए तो टिल्लू गधे को अस्तबल में ले गया। वहां उसने एक मोटी सी किताब चारे के बर्तन में रखकर शुरू के सफात के दरमियान थोड़े से दाने डाल दिए। वो अपनी जबान से वर्क उलट उलट कर दाने खाता गया। जब दाने खत्म हो गए और वर्क उलटने से और कुछ न मिला तो वो जोर से बोला। टिल्लू ये देखकर बहुत खुश हुआ और उसने गधे को वर्क उलट उलट कर दाने खाने की खूब मशक कराई। जब एक हफ्ता गुजर गया तो टिल्लू हेडमास्टर के पास गया और बोला, आइए और देखिए कि मेरे शागिर्द का क्या हाल है। हेडमास्टर ने कहा, जरूर आऊंगा। इस गधे ने कुछ सीखा भी है या नहीं? टिल्लू ने कहा, जी हाँ, चंद एक हर्फ पहचानने लगा है। गधे के लिए ये भी बड़ी बात है क्योंकि अभी पढ़ाई शुरू हुए हफ्ता भर ही तो हुआ है। दोपहर को सब लोग सराय पहुंचे। टिल्लू इन्हें अस्तबल में ले गया। उसने चारे के बर्तन में वही मोटी सी किताब रख दी। गधे ने, जिसे सुबह से खाने को कुछ ना मिला था, जल्दी जल्दी जबान से वर्क पलटने शुरू किए, मगर सफ़ों के दरमियान दाने तो थे ही नहीं। नतीजा ये हुआ कि गधा वर्क उलटता गया और उनके दरमियान दाने न पाकर जोर जोर से बोलता रहा। टिल्लू ने कहा, आपने देखा जनाब, सिर्फ एक हफ्ते में ये डी और क्यू पहचानने लगा है। कल से मैं इसे सी और एच सिखाना शुरू कर दूंगा। सब लोग उसे कोसते चले गए। टिल्लू ने गधे को उनके पीछे हाँक दिया और कहा, जाओ तुम भी उन गधों के साथ चले जाओ। फिर उसने अपनी गठरी उठाई और उसी दिन वहां से चला गया।